والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعليه وبارك وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد وہ حضرات جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول فرمایا ہے وہ یقیناً بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان بستے ہیں، ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا۔ تربیت حج کے حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ حاجی یہ تصور کریں کہ میں کوئی خاص آدمی ہوں، میں کوئی خاص شخصیت ہوں۔ استاد ایک خاص آدمی ہوتا ہے، باپ ایک خاص آدمی ہوتا ہے، اس کی عام زندگی بچوں جیسی نہیں ہوتی کہ وہ جو اس کے دل میں آئے وہ کرے، موج مستی کرے، گھومے۔ اب وہ والد ہے، اب اس کی حیثیت اور طرح کی ہے، استاد کی حیثیت اور طرح کی ہے، مرشد اور شیخ کی حیثیت اور طرح کی۔ نقش کر لیں اپنے دل میں یہ بات کہ حاجی کی حیثیت اور طرح کی ہے۔ الحاج وفد اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حج کرنے والے ہیں وہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہر آدمی کی جماعت ہوتی ہے تو حاجی اللہ کی جماعت ہے۔ اسے سب سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میری حیثیت کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ حرم شریف میں جا کے جس عادت کی سب سے زیادہ ضرورت پڑے گی آپ کو مکے اور مدینے میں وہ ہے بیٹھنے کی عادت۔ ہمیں چونکہ ایک جگہ جم کے بیٹھنے کی عادت نہیں ہوتی، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں بھی گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، یہ نامناسب ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ مسجد میں بیٹھنے کی بھی عادت بنائیں اور پیدل چلنے کی بھی عادت بنائیں۔ ان دونوں عادتوں کو اپنائیں تاکہ وہاں جانا آسان ہو جائے۔ سب سے پہلی بات حج کے حوالے سے یہ ہے کہ حاجی یہ خیال کرے کہ میں حاجی ہوں، اللہ نے مجھے منتخب فرمایا ہے، اور جس دن اس کی درخواست منظور ہو جائے یا جس دن اس کا ارادہ پختہ ہو جائے اس کے بعد وہ پھر کسی گناہ کے قریب نہ جائے، پکی سچی اور کھری توبہ کرے، صحیح مانو، اپنے لفظوں پر، زبان پر، کانوں پر، دل پر پابندی لگا کے رکھے۔ اس لیے کہ حج کرنا خاصا مشکل ہے لیکن اس کو سنبھالنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ پکی سچی توبہ کریں، اس کے بعد جتنی نمازیں قضا ہیں ان نمازوں کا حساب لگائیں، ان کو ادا کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے کہ جب تک اپنی نمازیں پوری نہیں کرتے اتنی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ نفل چھوڑ دیا کریں، سنتیں غیر معقدہ چھوڑ دیں، لیکن اپنی قضا مکمل کریں، اس کا حساب لگائیں۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 فرض قضا فجر کے پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ 4 فرض قضا ظہر کے پڑھ لیں، عصر کے ساتھ 4 فرض پڑھ لیں، اور اس کو آپ مختصر کر کے پڑھ لیں۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم 1 دفعہ پڑھ لیں سجدے اور رکوع کے اندر، اور چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، لیکن جتنی جلدی ہو سکے اپنی قضا نمازوں کو مکمل کریں۔ اس کے بعد ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ قرضہ جس آدمی کے ذمہ ہے وہ قرض ادا کر کے جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کے سارے اعمال قابل قبول ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا ہے، فرمایا ہے کہ شہید جب اس کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہوگا تو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ اس نے ادا کرنا ہے۔ قرض دیکھیں، اور قرض سے مراد صرف پیسوں کا قرض نہیں ہوتا، کسی کا دل توڑنا بھی ایک قرضہ ہے، معافی مانگنا قرض ہے، معافی مانگے اس سے،
اور رسمی معافی نہ مانگے میں نے کسی سے غلطی کی ہو تو مجھے معاف کر دے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ آپ اس شخص کو تنہائی میں بلائیں، اکیلے اس کے پاس جائیں اور جس طرح بندہ کسی کو مناتا ہے اس طرح اسے منائیں، راضی کر کے آئیں۔ یہ حکم ہے شریعت اسلامیہ کا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ سکتے کہ تو مجھے معاف کر دے، اور صحابی رو رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں نہیں، جب تک تو کہے گا نہیں میں نے معاف کیا تب تک میں تیری بات قبول نہیں کروں گا، اگر حضور یہ کہہ سکتے ہیں تو ہم کس کھاتے میں؟ اس لیے معافی مانگے۔ پھر اس کے بعد ایک بات کا بہت خیال کریں، اپنا آرام اور غصہ گھر چھوڑ کے جائیں۔ جس آدمی نے غصہ کرنا ہے اس کے لیے حج مشکل ہو جاتا ہے، اور جو آرام تلاش کرتا ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، لوگ ہماری بات مانتے ہیں، بالخصوص بزرگوں کی، بڑوں کی، وہاں تمہارے گھر جیسا ماحول نہیں ہوگا۔ دو چیزیں گھر چھوڑ کے جانی چاہیے، غصہ اور آرام، پھر حج آسان ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے، وہ ہے کہ ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ حج پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے نا، وہ بالکل 100% ایک ایک روپیہ حلال کا ہو۔ ہمارے بزرگوں نے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ 6 لاکھ روپے کا حج کر رہے ہیں اور اس میں 1 روپیہ حرام کا ہے تو سارا حج نامقبول ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل کے پاس لوگ اکٹھے ہو کے گئے کہ حضور کریں کیا؟ کئی دفعہ تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ پیسہ بیٹے نے دیا ہے تو اب بیٹے کی تفتیش بندہ کتنی کرے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، کیسے ہم یہ پتہ کریں گے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے اس طرح کرو، قرض لے لو حج کے لیے۔ کیا کرو؟ قرض لے لو، جو پیسے تمہارے پاس حج کے لیے جمع ہے نا وہ سائڈ پہ رکھو، اور جو 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ آنا ہے وہ قرضہ لے لو، اور جس سے قرضہ لوگے اس کو کہنا کہ میں 5 دن کے بعد 2 دن کے بعد واپس کر دوں گا، وہ قرض والے پیسے حج والی جگہ پہ جمع کراؤ۔ اب چونکہ تم قرض لے رہے ہو، اس کے پیسے اس کے حق میں جائز ہوئے یا ناجائز ہوئے، تم نے تو قرضہ لیا ہے نا، تمہارے حق میں وہ درست ہے، وہ حج کے لیے دے دو اور 2 دن کے بعد وہ دوسرے پیسوں کا قرض ادا کر دو، تاکہ حج کے لیے جو مال جائے وہ بالکل 100% جائز جائے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یہ ایک ہیلا بیان کیا، ایک راہ دکھائی ہمیں کہ ہمارا بہرحال حج کے لیے کوئی ناجائز پیسہ نہیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہر وقت ہی جائز پیسے ہی عطا فرمائے، ناجائز پیسوں سے اللہ ویسے ہی محفوظ فرمائے۔ ایک اور حکم عورت کے لیے، عورت کا مرد کے لیے جس طرح حکم ہے نا کہ وہ اس کے پاس پیسے ہو تو حج فرض ہوتا ہے، وہ عاقل بالغ ہو تو حج فرض ہوتا ہے، تندرست ہو تو حج فرض ہوتا ہے، آزاد ہو تو حج فرض ہوتا ہے، عورت کے ساتھ محرم ہو تو حج فرض ہوتا ہے۔ اگر عورت کے ساتھ محرم نہیں تو حج فرض ہی نہیں سرے سے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے حضرات کو؟ اگر محرم نہیں تو حج سرے سے، وہ بی بی کہتی ہے جی میرے ساتھ ہے ہی کون نہیں تو میں کیسے جاؤں، تو نہ جا، تیرے اوپر فرض ہی نہیں۔ فرض ہوگا ہی تب جب تیرے ساتھ محرم ہوگا، تب تک یہ حج کی شرط ہے، عورت کے ساتھ محرم ہوگا تو جائے گی، اگر نہیں ہے تو جا سکتی، اس لیے یہ شرط ہے۔ اسی طرح سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے، ذکر کرنے کی عادت بنائے، قرآن پاک کی عادت بنائے، کم بولنے کی عادت بنائے، کم کھانے کی عادت بنائے، تاکہ حج میں آسانی رہے۔ اور حج کے جو 5 دن ہوتے ہیں ان میں تو بالکل تھوڑا کھانا چاہیے تاکہ واش روم کم سے کم جانا پڑے۔ اسی طرح کوشش کریں کہ میں بڑا بوڑھا ہوں، بڑا ضعیف ہوں، پر میں نے کم از کم 4 حاجیوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کمروں کے اندر ایک بندہ نیچے روٹی لے کے گیا، دوسری دفعہ اسے کہا تو میں کہا میں تھوڑا نوکر لگا، میں ہی جانا ہے بار بار، تو مجھے تم نے کمی سمجھ لی ہے۔ بھئی آپ اس کو حاجی اور بندہ سمجھ کے تھوڑی خدمت کرنی، اللہ کا مہمان سمجھ کے خدمت کرنی ہے۔ اور پھر کرنے بھی خدمت کیا ہے، آپ یہ ارادہ کریں کہ میں حاجیوں کی خدمت کروں گا، اب نہ بھی کر سکے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا، تو یہ ذوق پیدا کریں۔ ایک شرط لگائی ہے ہمارے علماء نے، وہ یہ ہے کہ کسی عالم دین کے ساتھ حج کرنے جائیں۔ ایک ایک لمحے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی، یہاں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے۔
کوشش کریں کوئی عالم ساتھ ہو، نہ ہو تو کم از کم اس کا رابطہ ساتھ ہو، کوئی نمبر ہو ہمارے پاس ہم رہنمائی، یہ نہ کر سکے تو کتابیں، لٹریچر، تاکہ جگہ جگہ پہ ہم لوگ اپنا حج ضائع کر لیتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ایسے کام کر جاتے ہیں جن سے حج ضائع ہو جائے، تو کوشش کریں کسی عالم کے ساتھ جائیں، نہیں تو رابطہ ضرور رکھیں کہ جہاں آپ کو ضرورت پڑے آپ ٹیلی فون کر لیں، یا پاکستان میں کسی عالم سے رابطہ ہو سکتا ہے تو کر لیں، ورنہ میں بھی انشاءاللہ تعالی میری بھی حاضری ہوگی، میرا بھی وہاں کا نمبر موجود ہوگا، جتنی میرے اندر صلاحیت ہوگی میں بھی آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ کچھ نہ ہو سکے تو یہ لٹریچر، یہ کتابیں ضرورت کی یہ ضرور ساتھ ہونی چاہیے، ان کو پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ حج کو آسان فرمائے گا، اور اللہ جب بلاتا ہے تو آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑا اور میں نے کہا اے اللہ مجھے بتا، اس سال نہ 4 لاکھ لوگ حج کرنے آئے، تو بڑی تعداد ہوئی، شور ہو گیا کہ 4 لاکھ بندہ آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے کعبے کا دروازہ پکڑا اور میں نے کہا اللہ مجھے بتا، بلا تو نے 4 لاکھ لیا ہے پر قبول کس کس کا کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے آواز آئی، رب کریم نے فرمایا فضیل تو کیسی بات کر رہا ہے، کس کس کا قبول کیا ہے؟ میں نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے قبول فرمانا تھا، جس کو بلایا ہے تو لہذا میں نے قبول کرنے کے لیے بلایا ہے، دروازے تک بلا کے قبول نہ کروں، گھر بلا کے واپس بھیج دوں، یہ میری شان رحمت کو گوارا، میں نے بلایا ہی اس کو ہے جس کا میں نے قبول کرنا ہے، تو جب اس نے بلایا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی مدد بھی فرمائے گا، اور جب بلا لیا ہے تو پھر قبول بھی فرمائے گا۔ بس یہ ذہن بنائیں کہ جانا ہمارا کام ہے اور نبھا دینا اللہ کا کام ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور اس قسم کو گھر سے نکلتے وقت پتہ ہونا چاہیے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں تو کون سا حج کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو سب سے افضل حج ہے، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ حج قران یہ وہ حج ہوتا ہے جس میں عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے، اور یہ اکثر وہ لوگ کرتے ہیں جو بالکل حج کے قریب دنوں میں جاتے ہیں، وہ لوگ جا کر یہ والا حج کرتے ہیں، حج قران اس کو کہتے ہیں۔ وہ احرام باندھیں گے، عمرہ کریں گے، پر عمرہ کر کے احرام کھولیں گے نہیں بلکہ حج کر کے کھولیں گے۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج افراد، وہ والا حج ہوتا ہے جس حج کے اندر صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو میقات کے اندر رہتے ہیں، مثلا مکے میں رہنے والے، جدے میں رہنے والے، یہ لوگ حج افراد کرتے ہیں، صرف حج کا احرام باندھتے ہیں۔ ہم لوگ جو یہاں سے جانے والے ہیں پاکستان، ہندوستان سے یا دوسرے ملکوں سے، ہم کرتے ہیں حج تمتع۔ یاد رہے گا جی کیا لفظ کیا ہے؟ تمتع۔ آپ نے احرام باندھ لیا لاہور سے، ایئرپورٹ سے، سیالکوٹ سے، کسی نے آپ کو پوچھا کہ کون سا حج کرنے جا رہے ہو، تو ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کون سا حج کیا ہوتا ہے، حج تو حج ہی ہوتا ہے، حج کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ جو صرف لفظ حج ہے نا، حج افراد ہے۔ اگر آپ نے کہا جی میں صرف حج کرنے جا رہا ہوں، تو جو صرف حج ہے نا جی حج افراد ہے۔ اگر آپ 1 مہینہ پہلے چلے جاتے ہیں تو آپ احرام نہیں کھول سکتے، اگر یہ نیت کر لیا آپ نے، پورا مہینہ احرام میں رہنا پڑے گا، اور سخت پابندیاں ہیں احرام کی۔ پہلے پتہ تو ہونا چاہیے کون سا حج کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ احرام باندھیں یہ لفظ یاد کر لیں، جن لوگوں کی فلائٹ جب بھی ہے لیکن پاکستان، ہندوستان سے جو لوگ جاتے ہیں وہ کون سا حج کرتے ہیں جی حج، اس لفظ کو بھولنا نہیں۔ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے ایئرپورٹ پہ، آپ سے کسی شخص نے پوچھا ہے کہ صاحب کون سا حج کرنے جا رہے ہو، تو آپ نے فوراً اس کو کہنا ہے جی میں حج تمتع کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا حج ہے۔ حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں جس حج کے اندر بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، مکہ شریف حاضر ہوتا ہے، عمرہ کر کے سر منڈا کے احرام کھول دیتا ہے، پھر باقی دن وہ حرم شریف میں قیام کرے، نمازیں پڑھے، طواف کرے، جو اللہ اس کو توفیق دے کام کرے، اور جب حج کے دن آئے تو 8 ذی الحج کو یا 7 ذی الحج کو وہ دوبارہ سے حج کا احرام باندھ لے تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو حج قران ہے، سرکار جب گئے تھے تو سرکار نے حج قران فرمایا تھا، یہ سب سے افضل حج ہے۔
لیکن ہمارے لیے گنجائش رکھی، اجازت دی، چونکہ حضور نے ہی اجازت دی ہے تو جس کو نبی پاک کی اجازت دے وہ سب سے افضل، وہ چیز بہت ہی افضل ہو جاتی ہے۔ خود حضور نے اجازت دی تو ہم حج تمتع کریں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ خواتین بھی یاد کر لیں، مرد حضرات بھی یاد کر لیں۔ آپ کو کوئی شخص پوچھے صاحب کون سا حج کرنے جا رہے ہو، تو اگر آپ نے یہ جواب دیا کہ حج حج ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے، تو اس کو کہنا ہے کہ میں حج، یاد ہو جائے گا جی انشاءاللہ تعالی۔ لکھنے والے اس کو لکھ لیں، یاد کرنے والے نوٹ کر لیں۔ بالخصوص جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں ان کو زیادہ خبر ہونی چاہیے کہ ہم حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حج میں ضروری اشیاء سب کو پتہ ہے کہ اپنی ضرورت کے کپڑے لے کے جانے، احرام آپ نے دو لینے، دو احرام لیں۔ ایک تو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ احرام حج کے لیے ہمیشہ نیا استعمال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسہ تمہارا حج اور عمرے پہ خرچ ہوگا اللہ بڑھا کے تمہیں واپس کر دے گا، یہ وعدہ ہے، اللہ بڑھا کے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھی قیمتی چیزیں خریدنی چاہیے حج کے لیے، کیونکہ یہ تو انویسٹمنٹ ہے، ڈبل ہو کے واپس ہی آ جانے ہیں، تو اچھا کر کے چیزوں کو خریدیں۔ احرام دو خریدیں، اپنا اپنا مزاج ہے، جو لوگ جس طرح کا جسم رکھتے ہیں وہ اس طرح کا احرام خرید لیں۔ اگر کوئی تولیے کے احرام میں اپنے آپ کو سکون میں محسوس کرتا ہے تو تولیے کا احرام لے لے۔ اگر کوئی شخص لٹھے کے کپڑے میں اپنے آپ کو آسانی محسوس کرتا ہے تو لٹھے کی چادریں لے لے احرام کے لیے۔ احرام خرید کے گھر لائیں، گھر لا کے اس کو کھولیں، کھول کے باندھ کے دیکھیں آپ کے برابر کا وہ ہے، کہیں کاٹنا تو نہیں پڑ رہا، اس کو پہلے سے دیکھیں، بلکہ ہو سکے تو دھو لیں ایک دفعہ، کیونکہ جو کپڑے دکانوں پہ پڑے ہوتے ہیں وہ کپڑوں میں کپڑے الجھے ہوتے ہیں، خدا جانے کیا کیفیت ہوتی ہے، ان کو گھر کے اندر ایک دفعہ دھوئیں، اچھے طریقے سے دھو کر خشک کریں۔ پھر احرام آپ ایک آدھ دفعہ باندھ کے دیکھیں۔ جو لوگ تامت باندھنے کے عادی نہیں وہ اکثر اس کو باندھ کے پھریں بھی، سوئیں بھی، تاکہ تھوڑی عادت ہو جائے احرام کی۔ ورنہ حاجی کو جو چیز سب سے زیادہ مشکل میں ڈالتی ہے وہ احرام ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو بالخصوص نوجوان طبقہ ہوتا ہے یا جنہوں نے نہیں باندھا ہوتا وہ سب سے زیادہ اس مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ احرام کو باندھیں۔ احرام کا معنی ہوتا ہے حرام کرنے والی چیز، یعنی وہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں اب وہ حرام ہو گئی۔ عورتوں کا احرام کوئی نہیں ہوتا، عورتیں جو کپڑا پہنیں گی اس کپڑے کے اندر ہی وہ نیت کر لیں گی کہ میں نے احرام کی نیت کی، میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، تو ان کی وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سکوف ملتے ہیں مارکیٹوں میں، لیکن اس کی کوئی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، وہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لیں تو جو ان کے کپڑے ہیں جو وہ آسانی سے پہن سکتی ہیں، تھوڑا کھلا لباس ہو اور ان کے کان بال بالکل اس کے اندر اچھے طریقے سے ڈھکے اور چھپے ہوئے ہوں، ایسا کپڑا عورتیں استعمال کریں۔ چہرہ احرام کی حالت میں چھپانا منع ہے، عورت کے لیے چہرہ چھپانا منع ہے۔ وہ کوئی کتاب رکھے ہاتھ میں، کوئی پنکھا چھوٹا سا ہاتھ والا، اگر کبھی مرد آئیں تو وہ تھوڑی اوڑھ کر لے، لیکن یہاں پابندی مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ لوگوں کو ننگا کر کے اٹھائے گا، تو میں نے عرض کی حضور شرم نہیں آئے گی؟ کپڑے نہیں ہوگے تو شرم نہیں آئے گی؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا عائشہ اس قدر جلال پہ رب کریم ہوگا کہ کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ دوسرے کو دیکھ سکے۔ حرم شریف کے اندر جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں لبیک کہہ رہا ہوں، لبیک کا معنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو اتنی ہوش کہاں سے آئی کہ تو نے دائیں بائیں دیکھا اور عورت کی طرف تیری نظر پڑی؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس وقت جو بیویاں حرم شریف میں آئی ہوئی ہیں وہ حضور کی نوکرانیاں ہیں، حضور کی، اور کسی چودھری کے گھر کی طرف اگر تو دیکھے تو وہ تیری آنکھیں نکال دیتا ہے، اور تو نے رب کریم کے گھر آنے والوں کی طرف بد نظری سے دیکھا، تجھے تیرے اندر یہ طاقت کیسے پیدا ہوئی؟ تو مرد اپنی نظر پہ پابندی لگائے گا، عورت اپنی نظر پہ پابندی لگائے گا۔ ایام حج میں عورتوں کو اجازت ہے چہرہ کھلا رکھنے کی، تو خواتین حسب معمول وہی کپڑے پہنیں گی۔ احرام باندھنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں،
تراش لیں، بغل کے اور دیگر جو ضروری بال ہیں ان کو اتار لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے دشواری ہوتی ہے، بڑے جسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ وہ اگر اسی دن بال اتارتے ہیں تو بعض اوقات شدت ہوتی ہے۔ ان کو اجازت ہے 2 دن 4 دن 5 دن پہلے یہ کام کر لیں، تاکہ جب وہ نارمل سمجھ لگے اپنے آپ کو تو احرام کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ مسواک کریں اچھے طریقے سے، ٹوتھ پیسٹ کے عادی ٹوتھ پیسٹ کریں صحیح طریقے سے، احرام باندھنے سے پہلے، گھر سے جانے سے پہلے احرام باندھیں، اچھی طرح مل مل کے غسل کریں، سارا میل کچیل اتار دیں وجود سے جتنا ہے۔ اس کے بعد جسم کو بھی خوشبو لگائیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، اس پہ بڑے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ساتھ تھی، حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خوشبو لگاؤ، کہتی ہیں احرام باندھنے سے پہلے میں نے حضور کی پشت مبارک پہ خوشبو لگائی، احرام کے کپڑے بچھا کے چادروں پہ خوشبو لگائی، بعد میں اپنے ہاتھ دھو لیں۔ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، بعد میں لگائے گا تو دم پڑ جائے گا، ایک بکرا دینا پڑے گا۔ 3 قسم کے کفارے ہیں، ضمناً یہ بھی یاد کر لیں، ایک دم ہے، ایک بدنہ ہے، ایک صدقہ ہے۔ 3 قسم کے کفارے، دم، بدنہ اور صدقہ۔ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یاد ضرور رکھیں، آپ کو فائدہ دے گا۔ دم وہ والا دم نہیں جو ہم کراتے ہیں یہاں، وہاں دم کا مطلب ہے ایک بکرا قربانی میں دینا پڑے گا، اس کو دم کہتے ہیں۔ بدنہ کا مطلب ہے ایک اونٹ یا ایک گائے قربانی میں صدقے میں دینے پڑے گی، اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ اور جتنا آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں نا، 2.25 سیر گندم یا 2.25 سیر گندم، اتنے پیسے آپ کو خیرات کرنے پڑتے ہیں، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ تو خوشبو اگر احرام کے بعد لگائی تو دم پڑ جائے گا، بکرا دینا پڑے گا۔ اس لیے جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہو، طواف کعبہ کر رہے ہو تو کعبے کے دیواروں سے نہ لپٹیں، اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، گلاب کو خوشبو لگی ہوتی ہے، پرہیز کریں۔ ہاں جب آپ روٹین میں جائیں طواف کرنے سادے کپڑوں میں تو پھر آپ کو اجازت ہے۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتاریں گے، 2 بے سلی ہوئی چادریں، سلی ہوئی بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر کچھ لوگ 2 چادریں اکٹھی کر کے درمیان میں سے سیتے ہیں، وہ بھی درست نہیں، اس سے بھی پرہیز ہی کرنی چاہیے۔ پاسپورٹ رکھنے کے لیے ایک بیلٹ باندھا جاتا ہے یہاں سینے پہ، وہ بیلٹ اگر کسی نے اس نیت سے باندھا کہ میرا احرام مضبوط ہو جائے گا تو وہ جائز نہیں، کیونکہ وہ سلا ہوتا ہے۔ ضمناً اگر اس سے مضبوط ہو گیا، خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ جب آپ باندھیں گے نا بیلٹ تو احرام تو مضبوط ہوگا ہی، وہ خود بخود ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے باندھیں گے تو وہ باندھنا آپ کا درست نہیں ہے۔ آپ تہمت باندھیں، تامت اس انداز میں باندھیں، میں ابھی آپ کو باندھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ احرام باندھنا کیسے ہے، آسان ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ وہی اپنی روٹین کی جو ان کی چادریں ہیں اسی کے اندر وہ اپنے کپڑوں کے اندر ہی نیت کر لیں گی تو ان کا احرام درست ہو جائے گا۔ جب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو احرام آپ نے گھر سے غسل کرنا ہے اچھے طریقے سے، اپنے وجود کی ساری صفائیاں مکمل کر کے آپ گھر سے نکلے۔ احرام الگ رکھیں، 2 بیگ آپ رکھیں گے، بلکہ 3 ہو جاتے ہیں، گلے میں ڈالنے کا ہوتا ہے چھوٹا بیگ، کمپنی والے بھی اکثر دیتے ہیں، چھوٹے بیگ کو گلے میں ڈالیں گے، اس میں پاسپورٹ رکھیں، اس کے اندر ٹکٹ رکھیں، اس کے اندر ضرورت کے پیسے اگر رکھنا چاہیں تو رکھیں، اس کو گلے میں ڈالیں۔ ایک چھوٹا بیگ ہوتا ہے، ہینڈ کیری اس کو لوگ کہتے ہیں، اصل وہ چھوٹا بیگ ہوتا ہے کہ اس میں آپ احرام رکھ لیں۔ جو بڑا بیگ ہوتا ہے اس میں احرام نہیں رکھنا، اس لیے کہ وہ تو بک ہو جائے گا، وہ اگر آپ یہاں سے بک کرا دیں گے تو جن کی مدینے فلائٹ ہے انہیں مدینے جا کے ملے گا وہ، اور جن کی مکے فلائٹ ہے جدے ان کو جدے جا کے ملے گا۔ چھوٹے بیگ کے اندر اپنا احرام رکھیں تاکہ جب آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو اگر وہاں جگہ مل جائے تو غسل کر لیں، نہ ملے تو خالی وضو کر لیں، غسل آپ گھر سے کر کے گئے، اور آپ اپنا احرام باندھ لیں۔ احرام باندھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ کچھ لوگ احرام باندھتے ہی یہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کندھا صرف کعبے کے 7 چکروں میں ننگا کرنا ہے، صحیح میں بھی ننگا نہیں کرنا، اس سے پہلے بھی منع ہے۔ صرف اور صرف سیدھا کندھا ننگا کرنا ہے جب کعبے کا طواف کرنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ احرام آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سر ڈھانپ کے پڑھیں آپ نماز، اسی چادر کے ساتھ سر ڈھانپ لیں،
چادر کو اوڑھ کے بکل مار کے آپ نماز ادا کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں ہو سکے تو سورہ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھیں، 2 رکعتیں پڑھ کے پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ کیا دعا مانگے؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، چونکہ تمتع والے نے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ اے اللہ میں، اچھا یہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا جدے، وہ بھی تمتع کریں گے چونکہ جا کے پہلے عمرہ کریں گے، اور جو ان کی فلائٹ پہلے مدینہ شریف کی ہے وہ بھی جب مدینے سے جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے، پھر احرام کھول دیں گے، وہ بھی تمتع ہی کریں گے۔ تو دعا مانگے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ یہ مختصر سی نیت ہے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ کہہ لینا اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ دل میں ارادے بنتے ہیں بڑی مشکل سے، اس لیے کہہ لیں، دل سے کہہ لیں، زبان سے ادا کر لیں، فائدہ ہو جائے۔ اب آپ لبیک کہیں گے۔ ہمارے قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب تو لبیک کہتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں، اس کے ترجمے پہ ضرور غور کریں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا، یہ اس کا معنی۔ آپ فرماتے تھے دیکھو نا بچے گھر رہ گئے، پیسے پڑے رہ گئے، جائیدادیں ادھر رہ گئی، ہر شے رہ گئی، اور 2 کپڑے پہن لیے جس طرح کفن پہنا جاتا ہے، اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے کہا ہے اللہ میں نے کدھر جانا تھا، میں تیرا ہی ہوں، لبیک آ گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں نے کدھر جانا تھا؟ فرمایا اس ارادے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا کے اللہ آ گیا، میں تیرا ہی تھا، میں کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا، آ گیا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ایک دفعہ یا رب کہتا ہے تو اللہ کئی دفعہ کہتا ہے میرے بندے بتا کیا بات ہے۔ تو جب ہم اسے کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں تو کتنا کرم فرمائے گا۔ تو لبیک 3 دفعہ کہیں، مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، اس کو 3 دفعہ پڑھیں۔ اب آپ کا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی، غسل کرنا ہے، گھر سے صفائی کرنی ہے، وہاں جا کے میں بار بار آپ کو ریپیٹ کرا رہا ہوں، ذہن کو حاضر رکھیں، بڑے ہوش و آواز کے ساتھ بیٹھیں۔ پھر آپ نے ایئرپورٹ پہ جا کے احرام باندھ کے جب بورڈنگ کرا لی، اب احرام باندھ کے 2 نفل پڑھ کے نیت کر کے لبیک پڑھا۔ اب آپ پہ کچھ پابندیاں ہیں احرام کی، پابندیاں ذرا سن لیں۔ مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا اب جائز نہیں رہا، نیچے کوئی چیز نہیں پہن سکتا، بڑی سخت سردی بھی ہو تو مرد نیچے سویٹر نہیں پہن سکتا، اوپر اوڑھ سکتا ہے کوئی چادر، بڑی سی چادر اوڑھ لے وہ بھی بے سلی ہو، لیکن وہ نیچے کوئی چیز نہیں پہن سکتا۔ سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے جائز نہیں، سر پہ ٹوپی، امامہ، رومال وغیرہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتا، سر پہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، اپنا بیگ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا، منع ہو گیا، سر ننگا رکھے گا۔ مرد دستانے نہیں پہن سکتا، عورتوں کو اجازت ہے۔ مرد ایسے جوتے نہیں پہن سکتا جو درمیانی جگہ کو چھپائیں، یہ جو ابھار ہوتا ہے نا، ابھار اوپر والی سائڈ، کیا چھت کہتے ہیں ہم اسے، پیر کی جو چھت ہے اوپر والی سائڈ، اس کو چھپانا درست نہیں۔ ہوائی چپل پہنیں گے، کینچی جوتی، ہوائی چپل پہنیں گے جس میں دوسرا جوتا پہننا مرد کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ جسم لباس بالوں کو خوشبو نہیں لگا سکتا، میں نے پہلے وضاحت کی کہ احرام باندھنے سے، نیت کرنے سے پہلے لگا سکتا ہے، بعد میں لگائے گا تو دم پڑ جائے گا۔ خالص خوشبو الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، اس طرح کی جو چیزیں بھی کھانے میں ڈالی گئی ہوں، اگر ان کی خوشبو واضح ہو تو وہ کھانا بھی تناول نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر پک جائیں کھانے کے اندر اور خوشبو ان کی محو ہو جائے پھر کھا سکتا ہے۔ مرد اور عورت کا جو آپس میں میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ دوران احرام وہ درست نہیں رہتا، اس کا بھی منع ہے، بلکہ اس نیت، اس ارادے کے ساتھ اگر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جائیں گے تب بھی ان کو دم پڑ جائے گا۔ احرام کی حالت میں اس چیز کی بھی خاص پابندی ہوتی ہے، اس پر بھی توجہ کریں۔ گناہ، بے حیائی، برائی کا کوئی کام پہلے بھی حرام تھا، اور اب تو اللہ کا مہمان بن گیا، اب تو بالکل ہی تیرے لیے یہ مناسب نہیں۔ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا، ہر جگہ جھگڑا منع ہے، لیکن اللہ نے نام لے کے کہا ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا نہ کرنا، حج میں جھگڑا نام لے کے کہا۔
کو کتنی مرضی بھی تکلیف دے، لیکن ہم نے آگے سے جھگڑا، بکینا کالو سلامہ، بھائی تجھے سلوٹ ہے، کیونکہ حاجی آئے ہوتے ہیں کئی دنوں کے گھر سے، سختی بھی بڑی ہوتی ہے، تھوڑی دقت بھی ہوتی ہے تو غصہ بھی بڑا آتا ہے، تو حاجیوں سے بھی جھگڑا نہیں کرنا تو آپس میں بھی نہیں کرنا۔ ایک میرے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بیویوں میں بڑا غصہ آتا ہے وہاں جا کے، تو یہ غصہ بھی تھوک دیں۔ وہ اگر آپ اللہ کے مہمان ہیں تو وہ بھی تو اللہ کے مہمان ہی ہے نا جی، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی پہ کوئی غصہ نہ کریں بلکہ اللہ کا مہمان سمجھ کے، باقی دنیا کے رشتے تو اپنی جگہ، اللہ کا مہمان سمجھ کے ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ جنگل کا شکار کرنا یا شکار کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کرنا یہ منع ہے۔ عرب کے لوگ جب جایا کرتے تھے تو ان کو شوق ہوتا تھا کہ چلو آئے ہیں تو یہاں شکار بھی دیکھیں، وہ بھی منع ہے۔ اپنا یا دوسرے کا ناخن کاٹنا، یا ناخن بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ اگر کاٹ ڈالیں گے تو ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ داڑھی، سر کے بال یا کوئی اور بھی کسی قسم کے بال جسم سے جدا کرنا یہ بھی جائز نہیں احرام کے اندر۔ مہندی لگانا بھی درست نہیں، کسی قسم کا کوئی خضاب لگانا بھی دوران طواف یہ درست نہیں ہوتا۔ زیتون کا تیل یا کوئی اور تیل جس میں خوشبو آئے، ایسا تیل بھی جسم کو لگانا یا بالوں کو لگانا دوران احرام۔ بہت سارے لوگ خشکی کے مریض ہوتے ہیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن خوشبو والی چیز نہیں استعمال کریں۔ کسی کا سر مونڈنا وہ بھی اتنی دیر تک درست نہیں جتنی دیر تک آپ احرام سے نکلنے کے قریب نہ ہو جائیں۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو احرام میں بالکل درست نہیں۔ کچھ باتیں جائز تو ہیں پر پسندیدہ نہیں، ان کو مکروہ کہتے ہیں، جیسے جسم سے میل چھڑانا۔ ایسے میل لگی ہوئی ہے تو پسینہ آتا ہے تو کسی نے وہ میل ایسے اتار کے تو سائڈ پہ کر دی، جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ بال یا جسم وغیرہ کو صابن سے دھونا بچنا چاہیے، صابن میں خوشبو ہوتی ہے، پرہیز کریں۔ بغیر خوشبو کا صابن ملتا ہے وہ لے جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کتنا لمبا ہمارا ایک دن کا ہوگا تو اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے۔ کنگھی بھی نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ جس آدمی کے بال گھنگریالے نہ ہوں اس کو اجازت تو ہے، لیکن کنگھی بھی نہ کریں، بچیں دوران احرام۔ اتنی تیزی کے ساتھ سر میں خارش نہ کریں، کچھ لوگوں کو خارش ہوتی ہے، الرجی کے مریض ہوتے ہیں، کچھ مجبور ہوتے ہیں، خارش عادت ہوتی ہے ان کی، بار بار خارش کریں گے بال ٹوٹیں گے، ناپسندیدہ عمل ہے، اس سے بھی پرہیز کریں۔ اسی طریقے سے جان بوجھ کر خوشبو سونگھنا، ایسے ہی دیکھنا کہ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے، چیزوں کو سونگھے ہی نہیں جب آپ کے لیے خوشبو درستی نہیں تو۔ اسی طرح غلاف کعبہ کے اندر داخل ہونا، غلاف کعبہ کو ساریہ منہ پہ لپیٹنا، اس میں خوشبو لگی ہوتی ہے، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ یہ آپ کا احرام ہے۔ بناؤ سنگار سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رقم وغیرہ رکھنے کے لیے جو بیلٹ آپ باندھتے ہیں اس کو میں شروع میں بتا چکا، یہاں بھی لکھا ہے، نوٹ کیا ہے کہ وہ اس لیے نہیں آپ استعمال کریں گے کہ آپ کا جو ہے وہ احرام مضبوط ہو جائے۔ ان پابندیوں کا خیال رکھیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ عرض کرتا ہوں، جو لوگ طامت کی آتی نہیں وہ اس طریقے کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا عمرے کا طریقہ عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ تعالی حج کی طرف چلیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تولیے کی دونوں چادریں استعمال کرنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، اگر لٹھے کی دونوں چادریں استعمال کرنا چاہے تو بھی اس کو اجازت ہے، اور یہ دونوں طرح ہی ٹھیک ہے، جس کو جو سہولت ہو۔ ہمیں سہولت اس طرح لگتی ہے کہ ہم نہ جب باندھتے ہیں نا تامت تو ہم لٹھے کی باندھتے ہیں، کیونکہ تولیے کا جب تامت باندھتے ہیں تو ذرا مشکل کرتا ہے، تو میرا اپنا یہ طریقہ رہا ہے، میں نے جو بزرگوں سے سنا ہے کہ ہم لٹھے کی چادر باندھ لیتے ہیں، اوپر تولیہ لے لیتے ہیں۔ اوپر تولیہ لینے سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ پسینہ وغیرہ آتا ہے وہ جذب ہو جاتا ہے۔ تو میں دو قسم کے احرام لیتا ہوں جب اللہ مجھے موقع دیتا ہے، تو ایک جوڑا لٹھے کا اور ایک تولیے کا۔ تو باندھنے کے لیے تامت ویسے بھی تولیہ ذرا وزنی ہوتا ہے تو ہوا سے جلدی اڑتا نہیں، تو یہ تھوڑا سا با پردہ رہتا ہے، اس لیے ہم دو احرام لے کے تو ان کو ڈبل کر لیتے ہیں، یعنی اس طرف نیچے باندھنے کے لیے لٹھا استعمال کر لیتے ہیں، اوپر ہم تولیہ لے لیتے ہیں، اس سے ذرا زیادہ آسانی رہتی ہے۔ یہ تامت ہے، احرام ہے۔ ہمارے بزرگ یاد رکھیں کہ تامت باندھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پاجامہ شلوار پہننا ثابت ہی نہیں۔
صحابہ نے پہنی ہے، حضور نے پسند کیا تو سنت بن گئی ہے۔ صحابہ شلوار پہنتے تھے، نبی پاک نے پسند کی، اچھا لباس کا تو سنت ہو گئی، ورنہ خود نبی پاک نے شلوار نہیں پہنی، پاجامہ نہیں پہنا، حضور تامد ہی باندھتے تھے۔ تو دیہاتوں کے جو بزرگ ہیں ان کے لیے تو بڑا آسان ہے، ان کو تو کوئی مشکل نہیں، وہ جس طرح تامد باندھتے ہیں وہ اسی طرح باندھے، کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، جو روٹین ہے تامد باندھ۔ بس ایک چیز کا خیال کریں کہ دوران طواف اگر یہ ناف کے نیچے، یہ گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف تک چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، گھٹنوں کے نیچے سے لے کر نہ کہ گوڈے آنے ابھی اپنی بولی تھی، گھٹنوں کے نیچے سے لے کر ناف تک چھپانا